بیٹھ جائیں اور دو احترام کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ ابتدا تو اچھی ہے، انتہا خدا جانے، دل میں درد طیبہ کا کیوں اٹھا خدا جانے. میری عقیدت گوارا نہیں کرتی کہ آل رسول چمن زہرا کے چمکتے دمکتے پھول سید پیر طریقت حضرت علامہ مولانا جاوید میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ رونق اسٹیج ہو جائیں اور میں ذرہ ناچیز آپ کی نظروں کے سامنے کرسی پہ بیٹھوں، مگر الامر فوق الادب اس جملے کے تحت حضرت کا حکم ہے تو میں بیٹھ گیا، ورنہ میں کھڑوں کے بھی تقریر کر سکتا تھا، مگر حضرت کا حکم ہے. اب ان کا حکم تو ہمیں بجا لانا ہے ہی، کیونکہ ہم تو اللہ کے رسول کے در کے غلام تھے، غلام ہیں اور غلام رہیں گے. ماشاءاللہ بے شک اب یہ جلسہ کامیاب تو تھا ہی، اب اور زیادہ کامیاب ہو گیا. آل رسول کی آمد ہے اور میرا پہلا اتفاق آپ کے سامنے ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیسی تقریر سنتے ہیں، اور آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں کیسی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کرتا ہوں. 2-4 منٹ آپ مجھے پہچانے، میں آپ کو پہچانوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آل رسول کی موجودگی میں مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے. اور الحمدللہ جو نبی کے در کے غلام دل سے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کا گھرانہ انہیں نوازتا ہوا نظر آتا ہے. یہ حضرت کی محبتیں ہیں، ورنہ پیران نظام کا معاملہ تو کچھ الگ ہی ہے نا. یہ حضرت کی ذرا نوازی اور کرم نوازی، اور جو حسن مصطفیٰ اخلاق حسن مصطفیٰ ہیں، اسی کا الحمدللہ مظاہرہ ہوا. الحمدللہ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. میں نے سلام 2 مرتبہ کر دیا، اب حضرت کی موجودگی میں اور بہتر ہو جائے گا. میں 3ری مرتبہ آپ کو سلام کر دوں گا. السلام علیکم. دہلی کے سرزمین پر حضرت کے ساتھ اشتہار میں تو نام کبھی کبھی ہمارا بھی مل جاتا ہے غلاموں کی لسٹ میں، مگر آج منبر رسول پر حضرت کی موجودگی میں یہ پہلا موقع مل رہا ہے. اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ السلام المنان الغفار والصلاة والسلام على محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أعوذ بالله من صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين المؤمن المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. سارا مجمع دل لگا کر نبی اور آل نبی کی محبت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ السلام و سلام علیکم.
تمام علماء کرام کی توجہ کا طالب نظر رہے ناجی طالب علم کی حیثیت سے میں نے ابھی نام مبارک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آپ کے سامنے پیش کیا. میں نے بھی چوما اور آپ نے بھی بولو. ایسے تو نہیں ہے میں کسی اور بھاشا میں بول رہا ہوں آپ کے سر سے اوپر جا رہی ہے. نبی کا نام میں نے چوما نا, ہم اٹھے چومے نا. ماشاءاللہ الحمدللہ. ہمارے قاری بلال صاحب یہ دیکھیے جنتا کالونی سے تشریف لا چکے ہیں. یہ ان کی کرم نوازی ہے الحمدللہ, ورنہ یہ وقت تو جانے کا ہے اور ماشاءاللہ یہ لوگ آ رہے ہیں سبحان اللہ. اور حضرت جیسی شخصیت جب تشریف لائے الحمدللہ, اتنی بڑی ذات بابرکت الحمدللہ. اللہ رب العزت ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے. اب سارا مجمع میری بات کا چھوٹا سا جواب دیجیے. پہلے محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولے جم کر سبحان اللہ. اگر سب اٹھا لیں گے تو کوئی دقت تو نہ, اور نہ بھی اٹھاؤ گے تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ عاشق رسول نہیں ہیں, کیونکہ کسی کتاب میں تھوڑے لکھا ہوگا کہ آپ ہاتھ اٹھائے گا تو عاشق رسول ہوگا, ہے نا؟ میں کہہ بھی نہیں سکتا کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے. ہاتھ اگر اٹھائیں تو سبحان اللہ, نہ اٹھائیں تو بھی سبحان اللہ. مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عادتاً چل جاتی ہیں. نبی کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. نبی کا نام چومنا چاہیے. کتنے لوگ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ چومنا چاہیے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. نبی کا نام چومنا کچھ اسلامی بھائی بظاہر مسلمان, نمازی, حاجی, قرآن پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, زکوٰۃ دینے والے کیا کہتے ہیں؟ نبی کا نام چومنا شرک ہے, بدعت ہے. ہم چوم رہے ہیں محبت میں اور وہ فتویٰ لگا رہے ہیں شرک و بدعت کا کہ چومنا شرک و بدعت ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ نبی کا نام چومنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. بے شک یہ بات ہے نا, نبی کا نام چومنا نہ فرض ہے, ارے بولو, نہ واجب ہے. نبی کے نام پر انگوٹھی چومنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے. ان کی بھی بات نہیں, اور ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی کے نام کو چومنا نہ شرک ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے. جب یہ چیز نہیں تو چومتے کیوں ہو؟ مگر ہم کہتے ہیں یہ محبت ہے. کیا ہے؟ محبت ہے. اور آسان کیے دیتا ہوں, اور آسان کیے دیتا ہوں. محبت ہے اور محبت بھی ہے پہچان والی. ارے محبت بھی ہے پہچان والی. اچھا یہ جو بلڈنگ ہے جس پہ سجاوٹ لگی ہے یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا ہے؟ مسجد. مسجد کس کا گھر ہوتا ہے؟ اللہ کا. مینارے ہیں اور آس پاس میں جتنی بلڈنگیں ہیں مینارے ہیں, بولو نہیں نا. پوری دنیا میں جہاں جائیں اللہ کے گھر پہ مینار ملے گی. بے شک سبحان اللہ, مینار ملے گی. اور کتنا بڑا رئیس مالدار امیر ہو, کتنی اونچی کوٹی ہو, 50 مالا ہو یا 100 مالا, اس کی بلڈنگ پہ مینار نہیں ملے گی. کیا بات ہے؟ مینار بنانا فرض ہے نا واجب ہے نا, کیوں بنا رہے ہو؟ انگوٹھے چومنا فرض نہیں واجب نہیں, کیوں چوم رہے ہو؟ مسجد پہ مینار بنانا فرض نہیں واجب نہیں, کیوں بنا رہے ہو؟ تو فوراً مسلمان سینہ تان کے کہے گا سلیمان رضا برکاتی تجھے معلوم نہیں مسجد پہ مینار اس لیے ہوتی ہے جب کہیں بلڈنگیں ہوں اور ان بلڈنگوں کے بیچ میں ایک دنیا دار کی بلڈنگ ہو اور ایک پروردگار کی بلڈنگ ہو. ایک پروردگار کا مکان ہو, ایک دنیا دار کا مکان ہو. دنیا دار کے مکان پر مینار نہیں ہوتی اور پروردگار کے مکان پر مینار ہوتی ہے. پروردگار کے گھر مسجد پہ مینار ہوتی ہے. میں نے پوچھا مینار کیوں ہوتی ہے تو جواب دیتا ہے جب چلنے والا چلے گا, دیکھنے والا دیکھے گا تو مسجد کی مینار دیکھ کے دور سے ہی پہچان جائے گا کہ جس چھت پہ مینار ہے وہ دنیا دار کا گھر نہیں وہ پروردگار کا گھر ہے, اور جس چھت پر مینار نہیں وہ پروردگار کا
گھر نہیں. اسی لیے جلسے میں داڑھی والے سب ہیں, اسی لیے جلسے میں کرتا پاجامہ والے سب ہیں, اسی طریقے سے جلسے میں نمازی سب ہیں. لیکن جو نبی کا نام چوم کے انگوٹھے اپنے لبوں سے لگا لیتا ہے, ہم دور سے پہچان جاتے ہیں کہ جو نبی کے نام کو چومتا ہے وہ مصطفیٰ کا وفادار ہے. کیا بات ہے, بے شک بولو مصطفیٰ کا وفادار ہے. مینار پہچان بتا رہی ہے اللہ کے گھر کی, اور انگوٹھے چومنا پہچان بتا رہی ہے مصطفیٰ کی محبت کی. سبحان اللہ. اس لیے نبی کے نام کو چوما کرو. الحمدللہ. اللہ رب العزت ایک فرق اور بتا دوں, یہاں پہ بھی لوگ کیا کہتے ہیں, اور میں کسی کو تانا کشی نہیں کر رہا ہوں, یہ نہیں میں کسی کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں یا کسی کو نشانہ بنا رہا ہوں. ہمارا کام ہے اپنے راستے میں جو چل رہے ہیں نا, ہم اپنے راستے کو مضبوط دکھائیں. سبحان اللہ. ہمارا راستہ نبی کی محبت کا راستہ ہے. کیا بات ہے. میں کہوں گا بھائی مگر بولنے سے پہلے کم سے کم سوچ تو لیا ہوتا. چومنا شرک و بدعت ہے. اچھا تو نہیں چومتا؟ بولے نہیں ہم نہیں چومتے. میں نے کہا سچ بتا. بولے نہیں چومتا. میں نے کہا صحیح بتا. بولے نہیں چومتا. میں نے کہا اچھا یہ بتا تیرے گھر میں کوئی بچہ ہے تیرا؟ ہاں ہے. کہا کتنے سال کا؟ کہا 1 سال کا, 1.5 سال کا. میں نے یہ بتا جب تو مارکیٹ سے واپس گھر جاتا ہے یا کہیں سے کما کے واپس گھر جاتا ہے, تیرا بچہ 1 سال کا پالنے میں لیٹا ہو یا چارپائی پہ لیٹا ہو یا بیڈ پہ لیٹا ہو تو تو اسے چومتا کہ نہیں چومتا؟ ہاں چومتا تو ہوں. میں نے کہا یہ بتا تو جھک کے چومتا ہے یا کھڑے ہو کے چومتا ہے, یا بچے سے تو کہتا ہے کہ تو واپس آ جا؟ کہ نہیں, بچہ ہے بچے کو جھک کے چوما جاتا ہے. میں نے کہا تو نے تو کہا تھا جھکنا شرک ہے, تو نے تو کہا تھا جھک کے چومنا بدعت ہے, تو نے تو کہا تھا جھک کے چومنا بدعت ہے. میں نے کہا تیرے 1 سال کا بچہ تو جھک بھی رہا ہے, بچے کو چوم بھی رہا ہے, فرق اتنا ہے تو اپنے بچے کو چومتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت اپنے بچوں کو بھی چومتے ہیں اور رسول کی آن کو بھی چومتے ہیں, مصطفیٰ کے وفادار کو بھی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سلیمان رضا برقاتی. یہ تقریر نہیں ہے تو بات کسی کی گفتگو تھی جو سامنے آ گئی, وہاں پر سمجھ لوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں چل کے بولے جھوم کر سبحان اللہ. اگر آہستہ بولے سبحان اللہ. ارے ماشاءاللہ دیوی والے آہستہ بھی زور سے بولتے ہیں, جب آہستہ اتنی زور سے بولتے ہیں ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. آواز آپ کی زیادہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, اور ہمارے گلوں میں اللہ ہمارے سینوں میں ایسی طاقت رہے کہ ہم قادری مسجد کے گراؤنڈ کے پاس سے بولیں اور ہماری آواز تمام اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچتے پہنچتے مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچ جائے. سبحان اللہ. اللہ کا بڑا فضل و کرم. اللہ رب العزت ماشاءاللہ جس نے دستار بندی دو بچوں کی حفظ قرآن کی دستار الحمدللہ سر پر یہ لپیٹی جا چکی ہے. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اگر آپ اجازت دیں تو 2 شعر میں بھی پڑھ لوں, اجازت ہے؟ واپس بولے یا رسول اللہ. کہ محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا. بولو نبی جیسا داتا کوئی ہے؟ دنیا کا نیتا جس کا نہیں اس کا کبھی نہ دیتا, اور مصطفیٰ مدینے کا داتا جو مانگے اسے بھی دیتا اور جو نہ مانگے اسے بھی دیتا. کہ محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا, وہاں سے ہاتھ خالی ایسا ہو نہیں سکتا, وہاں سے ہاتھ خالی ایسا سبحان اللہ. ہو نہیں سکتا. آپ بھی پڑھ لیں. وہاں سے ہاتھ خالی ایسا ہو. یہ شعر چلا کہ یہ مانا حسین والے تو بہت آئے ہیں دنیا میں, یہ مانا حسین والے تو بہت آئے ہیں دنیا میں, یہ مانا حسین
سرکار جیسا ہو نہیں سکتا مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا. سبحان بتایا کہ رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. اچھا ہم نبی کو خدا کا نور مانتے ہیں؟ بے شک. بولو خدا کا نور نبی ہے. بولو نبی خدا کا نور ہے. مگر اس کے باوجود پڑھتے تو ہیں آیت قرآن پڑھتے تو ہیں مگر کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے نبی ہماری طرح ہے. ہم نے کہا نبی بشر تو ہیں مگر ہم جیسے نہیں. نبی انسان تو ہے مگر ہم جیسے نہیں. نبی بشر ہے مگر خیر البشر ہے. سبحان اللہ. نبی انسان تو ہے خیر انسان ہے تمام انسانوں میں سب سے بہترین مگر اس کے باوجود لوگ نبی کو ہم جیسا بشر کہتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جو نبی کو اپنی طرح کہہ رہے تھے وہ کل بھی اندھیرے میں تھے آج بھی اندھیرے میں ہیں اور قبرستان میں تو اندھیرے میں قبرستان میں تو اندھیرے میں مگر جو مصطفیٰ کو نور مان رہے تھے وہ کل بھی اجالے میں تھے آج بھی اجالے میں ہیں اور قبرستان میں بھی اجالے میں رہیں گے. کہ رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. رسول پاک رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. خدا کا نور مانا ہے. ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا. ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا. آخری شعر اس کے بعد تقریر کی شروعات. واپس سمجھوں گا سبحان کہ لٹا ڈالا جس نے گھر کا گھر نانا کی امت پر. دہلی والوں یہ شعر سنیں انشاءاللہ مزہ آئے گا. لٹاتے آپ بھی ہیں لٹاتے ہم بھی ہیں. لٹایا کربلا میں حسین نے بھی ہے لٹاتے ہم حسینی بھی ہیں. حسین لٹاتے ہیں نبی کی شریعت کے لیے اور ہم لٹاتے ہیں اپنی طبیعت کے لیے. ہمارے لٹانے کا انداز کیا ہے؟ ہم اگر یہاں اس روڈ پر ایک مسلمان اگر اللہ اسے دے 2 مالا بلڈنگ بنا کے کھڑی کر لے پڑوس میں رہنے والا اگر غریب مسلمان ہو تو دل میں تمنا کرتا ہے مولا تو نے پڑوسی کو 2 مالا بنوا دی مجھے کم سے کم 3 مالا بنوا دے. اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس زمین پر ریکارڈ رہے تو میرا نام رہے تو میرا چرچا رہے تو میرا. ابھی جلسے کے اندر انشاءاللہ بعد میں اس تعلق سے گفتگو کروں گا مگر دہلی والوں یہ پیغام دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا. ہم لٹاتے ہیں انداز یہ ہوتا ہے نام رہے تو میرا ریکارڈ رہے تو میرا. تم مکان بناؤ ریکارڈ بنانے کے لیے تم شادیاں کرو ریکارڈ بنانے کے لیے منبر نور پر ایک مقرر 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے ریکارڈ بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بہت اچھی تقریر ہے. اس کے بعد دوسرا مقرر 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا ہے. پہلے مقرر کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے. قادری مسجد کے امام صاحب 10 سال امامت کر دے ریکارڈ بن جاتا ہے. دوسرے امام صاحب 11 سال امامت کر دے پہلے امام کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے. ایک مفتی اچھے انداز میں فتویٰ لکھ دے ریکارڈ بن جاتا ہے. دوسرا مفتی اور اچھے لہجے میں اچھی تحریر میں فتویٰ نویس کر دے تو اور پہلے مفتی کا تحریر کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے. المختصر یہ ہے اس دنیا میں جتنے ریکارڈ بنے ہیں سب ٹوٹنے کے لیے بنے ہیں. دہلی والوں کرکٹ سے نوجوان کو بڑی محبت ہے. اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر کرکٹ کی دنیا میں چلے ایک بلے باز اسٹیڈیم میں 5 گیندوں میں 5 چھکے لگا دیتا ہے. اسٹیڈیم میں شور مچ جاتا ہے ریکارڈ ہے وہ بلے باز
अभी मरने नहीं पाता। दूसरा खिलाड़ी जन्म लेता है 6 गेंदों में 6 छक्के लगा के 5-6 का रिकॉर्ड तोड़ देता है। अल-मुख्तसर ये है, इस दुनिया में जब से दुनिया बनी इस जमीन पर रिकॉर्ड बने भी है, रिकॉर्ड